بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا، اور تم سستی نہ کرو فی ابتغاء القوم، کافروں کی تلاش میں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے، فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون من اللہ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ، اور اللہ ہے علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ انا، بے شک، انزلنا الیک الکتاب، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل فرمایا، اس قرآن کو نازل فرمایا، بالحق کی، سچی کتاب، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بما اراک اللہ، جس طرح اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، ولا تکن، اور نہ آپ ہونا، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ، جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کیجیے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ ولا تجادل، اور آپ نہ جھگڑیں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جنہوں نے خیانت میں ڈالا اپنی جانوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، من کانا خوانا اثیما، کسی بڑے دغا باز گناہ گار کو، یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ وہ ان کے پاس ہے، یبیتون، جب وہ دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی بات جو اللہ کو ناپسند ہو، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، جو کام وہ کرتے ہیں ان کو گھیرے ہوئے۔ ہاں انتم ہؤلاء، سنتے ہو یہ جو تم ہو، جدلتم، جھگڑا کرتے ہو، عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے ہو، فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، تو پس کون جھگڑے گا اللہ سے، عنہم یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی طرف سے، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کی طرف سے کوئی وکیل۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، شان نزول، احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصحاب احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا، تو اصحاب زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، شان نزول، انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص نے اپنے ہمسائے کی زرہ چرا کر ایک یہودی کے گھر اس کے آٹے کی بھوری میں چھپا دی۔ بھوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا گرتا جا رہا تھا، لوگ نشان پا کر اس یہودی کے گھر تک پہنچے۔ جب اس کے قبیلے کو پتہ چلا کہ یہودی کے ہاں سے وہ زرہ برآمد ہوئی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ الزام سارا اس یہودی پر آئے، اور وہ شخص اور ان کی قوم بری ذمہ ہو جائیں۔ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور وہ اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو بری ذمہ کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے تھے اور اس یہودی پر الزام لگا رہے تھے اور اپنی قوم کے شخص کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اس کے حق میں یہ تمام آیتیں نازل ہوئیں۔